جی بالکل، اس وقت میں وزارت انسانی حقوق میں موجود ہوں، جہاں پر آج وکیل آن لائن ایپ کا اجرا کیا گیا۔ ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے حقوق کے بارے میں پتہ ہو۔ تاہم یہ ایپ اسپیسیفکلی کن سے منسلک ہے؟ میرے ساتھ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ جس ایپ کا اجرا کیا گیا ہے وکیل آن لائن، اس کے بارے میں بتائیے گا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں، فائدہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں کہ اپنے قانونی حقوق کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کی وکیلوں تک رسائی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس وسائل اور پیسے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ ہے وکیل آن لائن، جو کہ آپ کو قانونی مشاورت بھی دے گی۔ وہاں پہ جو رجسٹرڈ لائرز ہیں، پوری اسکروٹنی کے بعد ان کی وہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ ہماری ایک تنظیم ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان، ان کے تعاون سے لیگل ایڈ اینڈ جسٹس سوسائٹی جو ہے اتھارٹی ہے، جو حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو وزارت قانون کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ڈی جی بھی یہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے کولیبریشن کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں پھر معاونت کی واقعی ضرورت ہے انہیں اس پلیٹ فارم سے قانونی معاونت بھی ملے گی۔ ہم اس کا دائرہ کار آنے والے مہینوں اور سالوں میں آگے پھیلائیں گے، اور جو عدالتوں تک جو رسائی ہے اس کے لیے بار کاؤنسلز، بار ایسوسییشنز کے تعاون سے نئے جو ینگ فیسز ہیں لاء میں، ینگ لائرز، نوجوان وکلاء کے تعاون سے، اور کچھ مقامی اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے اس کا سلسلہ بڑھائیں گے، تاکہ لوگوں کو نہ صرف یہاں پہ تو ملے گا ان کو شعور کہ ان کے حقوق کیا ہیں، قانونی اوپینین فری ملے گی کہ آپ کا قانونی مشورہ مفت مل سکتا ہے، لیکن جب عدالت میں جا کے مقدمہ کرنے کا ٹائم ہے اس کے لیے پھر اس سے آگے ہمیں جانا ہوگا، اور وہ میکنزم بھی یہیں سے آگے نکلے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارا، ہم کہتے ہیں نا، پسے ہوئے طبقات جنہیں قانونی امداد نہیں ملتی، جیلوں میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، کئی ایسی خواتین ہیں جو نادار ہیں اور وہ بچوں کی کسٹڈی نہیں لے سکتی، کئی ہیں جن کے ایسے حقوق ہیں ان کو خرچے کے کیسز کے لیے عدالتوں میں کئی کئی سال جانا پڑتا ہے، تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سر میرا آپ سے بڑا اہم سوال ہے کہ عدالتوں میں زیادہ تر سیاسی کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو عام شہری ہوتے ہیں ان کے کیسز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس سے کیا یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے؟ کچھ ان میں کمی آئے گی؟ دیکھیں، وہ تو جب تک ہمارا اپنا رویہ تبدیل نہیں ہوگا، عوام کا بھی اور عدالتوں کا بھی، کہ عدالتیں تو ہیں، عام شہریوں کے مقدمات کو زیادہ فوقیت اور ترجیح دینی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سپیریئر کورٹس میں، خاص طور پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں، ہم نے اپنا وہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ لے جانا شروع کر دی، اور ہماری خواہش ہوتی ہے بائی اینڈ لارج کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی عدالتیں ہی حل کریں، جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں۔ اسی لیے پیچھے آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام لایا گیا، اس کے ثمرات آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے فرق پڑا ہے، اور جو فوجداری سول مقدمات، ٹیکس کے مقدمات سال ہر سال سے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں بہتری آئے گی، ہائی کورٹس میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن درست کہا آپ نے کہ اگر آپ کو قانونی مشاورت کی وجہ سے عدالت کا چکر بچ جائے اور چیزیں آپ کی حل ہو جائیں تو وہ بوجھ بھی اترے گا۔ سو دعا کریں کہ رمضان کی برکت کے ساتھ یہ ایک نیک کام ہے، اس میں اور برکت پڑے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ سر آخری سوال بتا دیجیے گا، ایپ انگلش میں ہے اور بہت سارے جو ہمارے میں نے آج طبقات یہ ہیں۔ آپ کے سامنے بات کی ہے، آج سے ہی کام شروع کر دیا، یہ ٹیسٹ رن تھا اس کا، اس میں جرمن سفارت خانے نے بھی ہماری مدد کی ٹیکنیکل سپورٹ میں۔ ٹیسٹ رن آج ہو گیا ہے، اب یہ ساری چیزیں اردو میں ٹرانسفارم ہوں گی، آپ کو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 30 دن کے اندر اندر یہ ہمیں اردو میں اویلیبل ہوں گی ساری چیزیں، اور پھر ہم مقامی زبانوں پہ بھی جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو آپ نے سنی۔ میرے ساتھ اب رامز سہیل موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں، اس ایپ کے متعلق بریفنگ بھی دے رہے تھے آپ رامز، اس ایپ کے متعلق بتائیے گا کہ یہ کتنا زیادہ ورک کرے گی عام شہری کو، یا قیدیوں کی آپ بار بار بات کر رہے تھے، کتنا ایک فائدہ ہوگا؟ اچھا، اس میں ہم نے جو سٹیٹس دیکھے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جسٹ ود ان 2 months اس کی کتنی ریچ ہوئی اور کتنے لوگوں نے اس کو مانا ہے، سمجھا ہے۔ اچھا، تو کتنے لوگوں نے اس کو ریچ کیا ہے، کتنے لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور ابھی صرف شروع ہوا ہے۔ اور ہم نے اس کے شروعات کے کچھ عرصہ ہم نے صرف اس میں ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم وکیلوں کو اس پہ آن بورڈ کریں۔ کلائنٹس کی طرف تو ہم نے ابھی جانا شروع کیا، اور اس کے باوجود 1500 کلائنٹس نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے لائرس کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ اس مارکیٹ میں اس چیز کی بہت بڑی نیڈ ہے،
اور جب جہاں پہ نیڈ ہوتی ہے وہاں پہ انشاءاللہ یہ ایپ اس نیڈ کو پورا کرے گی اور ان کی مدد کرے گی. اچھا، کیا ہر طرح کے مسئلے مسائل، بہت سارے لوگ ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، قانونی مشاورت چاہیے ہوتی ہے، بہت سارے قانونی معاملات ہوتے ہیں، تو کیا ہر طرح کا مسئلہ یہاں پر لایا جا سکتا ہے یا پھر کوئی ایک مخصوص طبقہ ہی اس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے؟ نہیں اس میں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پرو بونو لائرز جو کہ مفت قانونی امداد پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ لائرز جو فیس لے کے کام کریں گے، وہ دونوں یہاں پہ میسر ہیں. تو اس لیے آپ کا جو بھی قانونی مسئلہ ہے وہ آپ اس ایپ کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں. اس میں صرف کرمنل ایشوز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سب سے زیادہ جو ہماری کوئریز آتی ہیں وہ فیملی رائٹس کے اوپر ہوتی ہیں، اور خواتین خاص طور پہ اس چیز کو استعمال کرتی ہیں. ان کو طلاق کا اگر کوئی مسئلہ ہے، کسٹڈی کا مسئلہ ہے، مینٹیننس کا مسئلہ ہے، وہ وہاں پہ کوئریز کر سکتی ہیں اور ان کو لائرز مل سکتے ہیں، اور خواتین کو خواتین لائرز مل سکتے ہیں، جو ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ اس چیز کا ہے. باقی آپ کا پراپرٹی کے بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کے سول ڈسپیوٹس ہوتے ہیں آپس میں، اس کے لیے بھی لوگ اس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب مطلب یہاں پر جو ہے بہت سارے ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنے ہی حقوق کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، تو یہاں پر انہیں وہ بھی معلومات فراہم کی جائیں گی؟ جی بالکل. آپ نے جیسے دیکھا کہ ہماری جو لاجا کے ساتھ جو لیگل ایڈ جسٹس اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لیگل رائٹس کی اویئرنیس بھی عوام تک پہنچانی ہے. تو جو لاجا کی طرف سے ایک ہمارے پاس مینول آیا ہے یہ لیگل رائٹس کا، اس کو ہم نے اینیمیٹڈ فارم میں، تاکہ وہ عام لوگ آرام سے اس کو دیکھ سکے اپنے فونوں کے اوپر اور ان کو اپنے لیگل رائٹس کی اویئرنیس مل سکے. تو وہ ہم نے اس طرح کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں جو لوگوں پہ دستیاب ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اس پلیٹ فارم کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پر بھی کیا کوئی فیس سٹرکچر بھی ہوگا یا بالکل انہیں ہر طرح سے جو بھی قانونی معاملات ہوں گے وہ انہیں بغیر فیس کے وہ یہاں پر رابطہ کر پائیں گے؟ جی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر جو سائلین ہیں ان کو مفت قانونی امداد چاہیے تو وہاں پہ ایپ کے اوپر وہ چیک کریں گے باکس کے، ان کو پرو بونو سروسز چاہیے تو ان کو پرو بونو لائرز ملیں گے، اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے تو وہ بتا دیں گے کہ وہ افورڈ کر سکتے تو ان کو وہ لائرز ملیں گے جو فیس لیں گے. اچھا، ایک ایڈوکیٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے وفاقی وزیر سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ عدالتوں میں عام شہریوں کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر سیاسی کیسز وہاں پر ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی اس ایپ کے بعد؟ اچھا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وکیلوں کے سائلین کے پاس اچھے وکیل نہیں ہوتے جو ویریفائڈ نہیں ہوتے، تو وہ ان کے ساتھ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بس ان کو جانے دیتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، ایک فیڈ بیک ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو لائر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پرفارم کرے. تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے جس میں ان کا کیس کی سنوائی نہیں ہوتی، تو لائر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کیس کو کسی نہ کسی طریقے سے سنوائے. تو اگر وہ ایک ہیئرنگ مس بھی ہو جاتی ہے بڑے کیسز کی وجہ سے، تو ضروری نہیں کہ وہ ادھر ہی معاملہ ختم ہو جائے، وہ اس کی پیچھے پڑا رہے گا تاکہ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ اچھا ہو، تاکہ اس کو پرائیورٹی ملے، اس کو اور کلائنٹس اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر نے تو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ جلد از جلد اس کو اردو پہ کنورٹ کریں، اور باقیوں پر کتنا جلدی کریں گے؟ بس وسائل کی کمی ہے، ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جی، ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہر شہری کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی ہو، قانونی پیچیدگیاں ہوں یا قانونی معاملات ہوں، ہر طرح کے قانونی معاملات میں اس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور مستند وکلا کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. تو شہریوں کے لیے یہ جو ایک مشکل مرحلہ تھا وہ آسان بنا دیا گیا ہے.